جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ساتھی ان سے سوال کر رہے ہیں۔ سکور صاحب مشکل سوالات پوچھ رہے ہیں قاضی صاحب سے۔ سر نئے چیف جسٹس کو یادگار کا مشورہ دیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی کا؟ قاضی فائز صاحب مطمئن ہے سر؟ سر مطمئن ہے؟ آج آپ کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، کچھ آپ آئی نہیں دیکھیں؟ اچھا اوکے دوبارہ سر وکالت شروع کریں گے؟ آپ یہ جگہ دیں۔ صحافی قاضی صاحب سے سوال کر رہے ہیں جی۔ سر آپ لوگ تشریف رکھیں، چائے پیجیے۔ دروازے کھولے ان کا کچھ جواب دیں گے سر؟ لوٹ شو کے فیصلے بولتے ہیں، ادھر تو کانفرنس نہیں، آپ جائیں نا، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں نہ کرتے، ادھر نہیں، وہ کریں گے رجسٹرار صاحب ہمارے، ادھر نہیں کوئی کی طرح ریت میں ساتھ دبائے رکھا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو چائے نہیں پینا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں۔ بالکل آج آخری دن ہے، آپ مطمئن ہیں؟ سر آپ نے ذاتی ٹھیکیدار سے یادگار کیوں بنوائی سر؟ کیسا ذاتی ٹھیکیدار سے یادگار کیوں بنوائی سر؟ کیسا بڑی ملکی سیاسی جماعت سے بلہ چھیننے کے فیصلے؟ یار ایک دفعہ کہہ دیا بس کریں میری۔ چلیں، تھینک یو، بہت اچھا اسٹیپ ہے آپ کا سر۔ تھینک یو، تھینک یو قاضی صاحب، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ آئیے سوری، اوکے تھینک یو کمنگ۔ اجازت، السلام علیکم۔ سر تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے فیصلے پر آپ مطمئن ہیں؟ 13 جنوری کا جو فیصلہ آپ نے دیا تھا؟ ماشاء اللہ سر، بڑا اچھا اسٹیپ ہے۔ تو ہم سستے تھے سر، جب چھوٹے وکیل بنے نا کہ ادھر اندر آئے، ادھر سے گارڈ روک دیتے تھے، تو آپ جنرل پبلک شریف ہو گیا، فنڈامنٹل رائٹ کی بات۔ ابھی آپ ادھر ہو جائیں گے۔ مانومنٹ کی پبلک انٹری کے کیا میکینزم ہوگا؟ کیونکہ نارملی یہاں آنے نہیں دیتے لوگوں کو۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بالآخر قاضی فائز صاحب مشکل ترین سوالات سنتے ہوئے اندر چلے۔ قاضی صاحب کسی فیصلے پر افسوس ہے؟ یہ جو بھی قاضی فائز صاحب گئے ہیں، یہ اپنے لیے لعنتوں کا توق گلے میں ڈال کے گئے ہیں۔ کیا کیا اس نے پاکستان کے عوام کے لیے؟ یہ قاضی القضات ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہوں، جو اس طرح سے چیخے چلائے توہین کرے وکلاء کی بھی۔ بعض اوقات جو وہاں پر لوگ بیچارے اپنے کیسز کے سلسلے میں جاتے ہیں، وہ جو اسلامی یونیورسٹی کی خاتون تھی، بیمار خاتون کے ساتھ کیسے اس نے بیہیو کیا؟ جج کی تو آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس کا تو فیصلہ بولنا چاہیے۔ ٹی وی لگا کر پوری دنیا میں یہ کیا قضاوتیں ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہے نا چیزیں، انہوں نے پاکستان کے عوام کا اعتماد ان اداروں پر ختم کر دیا ہے، اور یہ واقعاً المیہ ہے کہ جب کسی ملک کے عوام اپنے سسٹم پر اعتماد نہ کریں، ان کا نہ اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے، نہ عدلیہ پر ہے، نہ بیوروکریسی پر ہے، نہ ان اسمبلیوں پر ہے، پارلیمنٹ کے پر ہے، جو زبردستی عجیب ہے۔ ان کے سامنے ان کے کولیگز کو اٹھایا جاتا ہے اور انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، دھمکایا جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، اور ان کی حمایت میں ایک جملہ نہیں بولتے۔ ایک خاتون پرائم منسٹر صاحب کے کھانے میں ان کو لایا جاتا ہے، وہ روتی ہے وہاں بیٹھ کر،
عجیب ہے, اس کو کوئی مدد نہیں ملتی, کوئی ساتھ نہیں دیتا. یہ گنگوں کی پارلیمنٹ ہے, یہ بہروں کی ہے اور اندھوں کی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کاش ہمارے ضمیر زندہ ہوتے, ہم ہوش و حواس میں ہوتے, ہم دباؤ میں آ کے فیصلے نہ کرتے. وطن پاکستان ہم سب کا وطن ہے, ایسے فیصلے نہ کرتے, ایسے قوانین نہ بناتے, ایسی ترمیمیں نہ کرتے جس سے پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے فیوچر کو نقصان ہوتا. یہ واقعاً ایک المیہ ہے جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور لوگ ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. بس آگے جی. ایک چھوٹا سا سوال, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی بینچز کا سربراہ بھی نہیں بننے دیں گے منصور علی شاہ کو. آئینی بینچز تو جوڈیشل کمیشن نے بنانے ہیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جب تمام اداروں کا احترام ہونا چاہیے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, چاہے دیگر ادارے ہیں, تو جب آپ اداروں کا اعتماد ختم کر دیں گے, عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں تلے روندیں گے, ان کی پرواہ نہیں کریں گے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہر کسی کی اپنی ڈومین ہے, اس میں رہ کے بات کرنی چاہیے. اور ایسی باتیں بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اتنا سیاسی زندگی گزر گئی ہے, ایسے باتیں مولا جٹ کی طرح نہیں کرنی چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. بیٹا میں نے بہت دور جانا ہے. ایک منٹ کا سب کا ساٹھ ہوتا ہے, بس کیا کریں. سر 26 یعنی ترمیم میں عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, دھکے ہیں. عوام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے, یہ حکمرانوں نے اپنے لیے کی ہے. دیکھیں, پاور پالیٹکس کے اندر اقتدار کا حصول ہر حال میں کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کو, اپنی پاور کو مزید بڑھانے کے لیے کی ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کی ہے. انہوں نے عوام کے لیے نہیں کی ہے کہ عوام کی مہنگائی کے مسائل حل ہو جائیں گے, بے روزگاری کے مسائل حل ہو جائیں گے, بجلی سستی ہو جائے گی, پیٹرول سستا ہو جائے گا, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہو جائیں گی, ایجوکیشن فیسلٹیز بہتر ہو جائیں گی, امن و امان آ جائے گا. اس کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے اپنے لیے ہے. انہوں نے اپنے لیے کیا سارا کچھ, اور وہ کس کے ذریعے لوگوں کو دبا کے, خرید و فروخت کر کے. میرے خیال میں شرم کا مقام ہے, اور چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرنے کا مقام ہے, جیسے یہ ترمیم کی گئی اور کرائی گئی ہے. جو سلسلہ اس پر نہیں چل رہا ہے, ایک جو ہے نا, جیسے نہیں کہتا کہ انتہائی ناہموار راہ پر چل رہا ہوتا ہے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو عادل جج دے, ایسے جج دے جو عادل کریں, عادل اور انصاف کے لیے کام کریں. ناظر جانیں, چیف جسٹس کا عہدہ قاضی القضات کا عہدہ ہے. یہ وہ عہدہ ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہیں. آپ مجھے بتلائیں, اس ملک کے بعد فیوچر کے فیصلے ہیں. ایسا چیف جسٹس ہونا چاہیے جو بیلنس پرسنالٹی ہو, جو قانون کے مطابق, دستور کے مطابق عمل کرے.